نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک شے بڑی آزمائش رہی ہے۔ لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال۔ مال ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو خطبات میں بھی اور دروس میں بھی، کہ فقر و فاقہ کی آزمائش اور مشکلات اتنی خطرناک نہیں ہیں جتنی مال و دولت کی آزمائش خطرناک ہے۔ انسان کو ہر حال میں آزمایا جاتا ہے، مومن ہر حال میں بہتری میں اور خیر میں رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی خوب ہے۔ ان امرہ لہ کلہ خیر، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ نے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر رکھی ہے، شر نہیں رکھا۔ فرمایا ان اصابتہ سراء فشکر، اگر اسے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان نعمتوں پر اللہ کی طرف سے جو امتحان آتا ہے، یعنی ان نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کرتا ہے، نعمتوں کا انتساب اللہ ہی کی طرف کرتا ہے، پھر ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے تاکہ وہ نعمتیں اسے اللہ کے اور قریب کر دیں اور وہ نعمتیں اللہ کی رضا کا سبب بن جائیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اسے مال دیا ہے، اللہ نے اسے فرما بردار اولاد دی ہے، اللہ نے اسے کوئی منصب دیا ہے، تو وہ اس اولاد، مال اور منصب کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ یہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر اسے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ، اور اگر اسے کوئی مضرت پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، مالی طور پر پریشان ہے، معاشی طور پر پریشان ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، صحت کے حوالے سے پریشان ہے، اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، وہ پریشانی بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ مومن کے لیے آزمائش ہے، غیر مومن کو عذاب ہے۔ مومن کے لیے آزمائش ہے، غیر مومن کے لیے عذاب کی شکل ہے۔ وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، تو فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی نعمت کے ملنے پر شکر، نعمت کے چھن جانے پر یا پریشانی آنے پر صبر، وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی شکر کرنا بھی بہتر ہے، صبر کرنا بھی بہتر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور مومن کے علاوہ کسی کے لیے ایسی صورتحال اور ایسی رعایت نہیں ہے کہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہو۔ یعنی صرف مومن ہی ہے کہ جس حال میں بھی ہو وہ حالت، وہ حال اس کے لیے خیر والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خیر کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ ہر حال میں خیر کے راستے پر چلتا ہے، لہٰذا اس کے لیے خیر آسان ہوتی ہے، چاہے وہ جس کیفیت سے دوچار ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے بدلے بھی اللہ خطائیں معاف کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ مومن کو اس کی اولاد کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے، اس کی جان کے حوالے سے، اس کی عزت کے حوالے سے آزماتے رہتے ہیں، آزماتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے ما علیہ خطیہ، اس پر کوئی خطا باقی نہیں رہتی، ما علیہ خطیہ، اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اور صبر ایسی چیز ہے جو آدمی کو پاک کر دیتا ہے۔ تین چیزیں دنیا میں انسان کو پاک کرتی ہیں، ایک توبہ، دوسرا گناہ کے پیچھے نیکی کو لگا دینا، اور تیسرا مضرتوں، اسرتوں، تنگیوں اور پریشانیوں پر صبر کرنا۔ اس پر اللہ رب العالمین بندے کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا دیتے ہیں، نتھار دیتے ہیں، پیوریفائی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں اس پر انعامات اللہ نے دینے ہیں تو دنیا میں بھی دیتے ہیں، نہیں تو آخرت میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر حال میں خیر صرف مومن کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو آزمائش فقر و فاقہ کی ہے، تنگی کی ہے، اسرت کی آزمائش ہے،
پریشانی کی آزمائش ہے، اس آزمائش میں انسان پھر بھی الرٹ ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے، اسے پتہ ہے مجھ پر پریشانی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور اللہ رب العزت سے رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، اپنے رب کے قریب بھی ہوتا ہے۔ لیکن مال کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی ایسی خطرناک آزمائش ہے کہ آدمی اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ نعمتوں کے آنے پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا کا مال مجھے ملا ہے، نعمتیں مجھے ملی ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہیں، حالانکہ دنیا کی نعمتیں ملنا اللہ کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کی نعمتیں ملنا اللہ کی رضا کا پیمانہ ہوتا تو اللہ سب سے بڑی سلطنت کے فرمانروا فرعون سے راضی ہوتے، سب سے بڑے دولت مند قارون سے راضی ہوتے۔ نعمتوں کا ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں، اللہ کی رضا کی دلیل یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ نعمتیں حلال طریقے سے حاصل کی ہیں، اب وہ نعمتیں حلال راستے پر لگ رہی ہیں اور آپ اللہ رب العزت کے قریب ہو رہے ہیں، یہ علامت ہے اللہ رب العالمین کی رضا کی۔ اگر کوئی یہ چیک کرنا چاہتا ہے اس سے اللہ راضی ہے تو وہ دیکھے وہ کس راستے پر چل رہا ہے، اگر وہ شکر والے راستے پر چل رہا ہے، اگر وہ خیر والے راستے پر چل رہا ہے، اگر مال کے بعد نعمتوں کے بعد اس کے اندر عاجزی آ گئی ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ آ گیا ہے، تو وہ رب العالمین کے بتائے ہوئے درست اور سچے راستے پر چل رہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں۔ لیکن اگر نعمتیں آنے کے بعد اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، اناد آ گیا ہے، مستی آ گئی ہے، عیش و نشاط آ گئی ہے، وہ مال نہ صحیح طریقے سے کمایا ہے، نہ درست راستے پر لگ رہا ہے، تو پھر جان لیجئے اللہ اس سے سخت ناراض ہیں، یہ اس کی بڑی آزمائش ہے، اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ورنہ اگر اس مستی میں اور اس حال میں وہ دنیا سے گیا تو ناکام ہو جائے گا۔ مال کی فراوانی کی آزمائش انسان کو سمجھ نہیں آتی، انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں آزمایا جا رہا ہوں، جس کو اللہ نے نہیں دیا اللہ آزما رہے ہیں، یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، مجھ ہی سے مانگتا ہے یا نہیں، میرے در پر ہی حاضری دیتا ہے یا نہیں، مجھ ہی سے امیدیں باندھتا ہے یا نہیں، کہیں اور تو نہیں دیکھ رہا مجھے چھوڑ کے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اب اس کی آزمائش کیا ہے کہ وہ دیکھے یہ مال کہاں لگنا چاہیے۔ کیا اسے یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک مستقل سوال کریں گے؟ کچھ نے کہا یہ 2 سوال ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ ایک ہی سوال ہے اور اس کے 2 جز ہیں۔ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال کے 2 جز ہیں، اگر ان کو 2 سوال کر دیا جائے تو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، 2 سوال ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق۔ بندے قیامت کے دن جب تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا، اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا، جنبش نہیں دے سکے گا جب تک رب کے حضور ان سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ اور ان میں ایک سوال ہے امالہ من این اکتسبہ وفیما انفقا، بندے تو نے مال کس طرح کمایا، بتلا مال کمانے میں تو نے حلال طریقہ استعمال کیا یا حرام، تو نے دھوکہ دیا یا سچ بول کے مال کمایا، یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا، اور اگر حلال کا کمایا تھا تو خرچ کہاں کیا، کیا مال کے کمانے کے بعد تو اس کا مالک بن بیٹھا، تو اس کا مجازی مالک تھا، اس کا حقیقی اور اصلی مالک اللہ تھا، اللہ نے تجھے اس کے خرچ کرنے کا مکمل ضابطہ اور قانون بتلا دیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کی پوری تشریح کر دی تھی، اس مال کی ایک ایک پائی تو نے کہاں لگانی ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہدایات دے دی تھی، نبی علیہ السلام نے رہنمائی کر دی تھی، تو اسے اپنا سمجھ کے اڑاتا رہا، آج جواب دے کہاں مال لگایا، نہ آدمی کمانے میں آزاد نہ خرچ کرنے میں آزاد، کمانے میں رب کی مرضی کا پابند، خرچ کرنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا پابند۔ میرے بھائیو یاد رکھیے مال کی فراوانی بڑی خطرناک آزمائش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر ایک امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش کی چیز رہی ہے، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل ہلا دینے والی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرما کے گئے کہ میں اپنی امت کے حوالے سے اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ فقر و فاقہ ان کو تباہ کر دے گا، فقر و فاقہ میں یہ خسارے میں رہیں گے، نہیں، فرمایا اگر ان کو کوئی شے خسارہ دے گی تو وہ دولت کی ریل پیل ہے۔ آج میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ قدم قدم پر بندے کو بے بس کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، 2-4 دن پہلے ان سے ملنے گیا، تو ایک دولت مند آدمی ہیں اور اچھے عاجزی والے، انکساری والے، میری نظر میں حلال کمانے والے، اور بہت اچھے انسان ہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چند دن پہلے ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیا بیماری تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو ایک بیماری تھی، انہوں نے اس کا نام لیا، مجھے یاد نہیں ہے، وہ جو محمد علی باکسر تھا نا، اس کو بھی وہ بیماری تھی، یہ دنیا میں بہت کم لوگوں کو بیماری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی میری والدہ کو وہ کوئی 10-12 سال پہلے بیماری لگی، تو میں نے کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کروایا، تو انہوں نے کہا جی ان کو یہ بیماری ہے، تو یہ آہستہ آہستہ
یعنی ان کی صحت خراب ہوتی جائے گی، یوں ہوگا، یہ اپنی یادداشت بھولیں گے، کھانا پینا رہ جائے گا، یوں کوئی 10-12 سال کا انہوں نے وہ پورا بتایا، اور ویسے ہی ہوا، چونکہ وہ اپنے ایک تجربے کی روشنی میں ڈاکٹرز بتلاتے ہیں اور عموماً ویسے ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتلائیے کہ کہیں دنیا میں کوئی علاج ہو میری ماں کی اس بیماری کا، کہیں دنیا میں کوئی علاج ہو تو میں وہاں لے جاؤں۔ واقعی دنیا میں کہیں بھی وہ علاج کروا سکتے ہیں، کروڑوں کا علاج کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے کروڑوں پاس ہیں، وہ شخص بھی اچھا آدمی ہے میری نظر میں، حلال کمانے والا، ماں کا فرما بردار، باپ کی خدمت کرنے والا اچھا آدمی، کروڑوں موجود ہیں، لیکن علاج موجود۔ ویسے اللہ نے ہر ایک بیماری کا علاج اتارا ہے، صرف وہ علاج دریافت نہیں ہوا۔ لکل داء دواء، ہر ایک بیماری کا علاج ہے، لیکن اس بیماری کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا، ابھی پتہ نہیں چلا۔ کسی کو پتہ ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ انسان کتنا بے بس ہے۔ میں وہیں سوچنے لگا، بلکہ میں نے ان کو کہا بھی، میں نے کہا دیکھیے اللہ کس طرح آدمی کو سارے وسائل دے کے بھی بے بس کر کے دکھاتے ہیں کہ بندے یاد رکھ، جو تو سوچ رہا ہے ویسے نہیں ہے، کہ سارے مسائل کا حل تیرے اسباب ہیں، اور تیرا مال ہے، اور تیرا اثر و رسوخ ہے، اور تیرا عہدہ ہے۔ نہیں، سب کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ دے کے تجھے بے بس کر دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخری جو 1.5 سال ہم نے گھر میں گزارا، انہوں نے اپنا ایک کمرہ ہاسپٹل کے طور پہ رکھا اور ایک نرس کو 24 گھنٹے ہائر کر کے وہاں رکھا، اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ تو میں وہیں سوچ رہا تھا کہ ان کی اتنی بڑی دولت کا ان کی ماں کو کیا فائدہ۔ سو میرے بھائیو یاد رکھیے، مال مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ جب ہم حرام کماتے ہیں، ہم اسی سوچ کو ڈیولپ کرتے ہیں، پہلے اس سوچ کو ذہن میں بٹھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بتاتے ہیں کہ ہر کام کا حل مال ہے، اس لیے مال کمانے کے لیے دوڑ پڑو، جیسے ملتا ہے حاصل کرو اور جمع کرو۔ نہیں میرے بھائیو، ڈر جاؤ اس بات سے کہ اللہ تمہیں مال کی فراوانی دے کے پھر کوئی ایسی بیماری دے دے، ایسی پریشانی دے دے کہ تم قدم قدم پر رب کے حضور بے بس ہو جاؤ اور ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ اس سے قبل اللہ رب العالمین سے عافیت مانگو، اللہ سے حلال مال مانگو، اور حلال مال کمانے کے لیے حلال ذرائع استعمال کرو۔ میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے متعلق فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، دولت کی ریل پیل سے ڈرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے تاریخ اسلام اٹھائیے، جب دولت زیادہ نہیں تھی نا، بڑی فتوحات ہوئیں، مسلمان دنیا پر چھائے رہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس دولت کو جوتی کی نوک پر رکھا، عزت کی زندگی گزاری، دنیا میں نام کمایا، اللہ کے حضور بھی عزت کمائی، اور رہتی دنیا تک ان لوگوں کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا۔ ابو بکر صدیق سے زیادہ تجارت کرنے والا سخی اور امیر کون تھا کہ جنہوں نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 باتوں میں جو ابو بکر کی قربانیاں اور احسانات ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، مجھ پر عمر کا کوئی احسان نہیں، مجھ پر علی کا کوئی احسان نہیں، مجھ پر عثمان کا کوئی احسان نہیں، مجھ پر عباس کا کوئی احسان نہیں، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں، لیکن ایک شخصیت ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، وہ ابو بکر ہیں۔ اور وہ احسانات 2 چیزوں میں، ایک مجھے اپنی کمپنی فراہم کرنے میں، مجھ پر یعنی بدنی جو میرا ساتھ ہے وہ دینے میں، فی صحبتہ و مالہ، اور ایک مجھ پر اپنا مال قربان کرنے میں۔ اس لیے میری یہ سوچ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑے سخی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ آپ تو کہہ رہے ہوں گے حضرت عثمان کا نام کیوں نہیں لیا اور عبد الرحمن بن عوف کا نام کیوں نہیں لیا، کہ وہ تو بہت مال خرچ کرتے تھے۔ یاد رکھو، بہت مال خرچ کرنے والا زیادہ سخی نہیں ہوتا، مال کی زیادہ پرسنٹیج دینے والا سخی ہوتا ہے۔ زیادہ پرسنٹیج دینے والا بڑا سخی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، وہ اس سے 10 لاکھ روپیہ دیتا ہے، اس نے بہت دیا ہے، واقعی بڑی اماؤنٹ۔ 1 کروڑ ہے، اس کے پاس 10 لاکھ دے رہا ہے، وہ 10% دے رہا ہے نا۔ اب ایک کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 50,000 دے رہا ہے، یہ اس سے بڑا سخی ہے، یہ تو 50% دے رہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے تو ایک ایسی نادر مثال قائم کی کہ اپنا سب کچھ دے دیا، 100% لے کے آ گئے۔ تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ نہیں ہوا، تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایسا واقعہ نہیں ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں کہ کوئی شخص 100% لے کے آ گیا ہو۔ یہ صرف ابو بکر تھے۔ سو میرے بھائیوں،
میں عرض کر رہا تھا موضوع دوسری طرف چلا جائے گا انشاءاللہ، یہ بات بھی میں تفصیل سے اگلے خطبے میں بیان کروں گا حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے۔ میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا دراز کر دی جائے گی، دنیا کی ریل پیل، دولت، اسباب، عیش و نشاط، اتنی دولت ہوگی کہ ایک ایک شخص ایک ایک شہر خرید سکے گا۔ آج ایسے ہے یا نہیں؟ میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے زر مبادلہ میں کچھ بھی نہیں ہے، ملک کے پاس کچھ نہیں ہے، افراد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بندوں سمیت ایک ایک شہر کو خرید سکتے ہیں، اگر لوگوں کی قیمت بھی لگا لی جائے تو دے دیں گے۔ ہے ایسے یا نہیں؟ آپ کے ملک میں، آپ کے زر مبادلہ میں، وہاں پہ زر مبادلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں نا یار مرن جین رکھا ہے، وہ جو آپ نہیں ہوتے 20-50 ہزار سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ کیوں نہیں ہاتھ لگانا؟ اس کو اس لیے ہاتھ نہیں لگانا کہ کوئی اچانک بیمار ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، جا کے کسی سے مانگیں گے، کیا پتہ اس وقت بینک بند ہوں، ATM نہ چلے، یہ 20-50 ہزار لاکھ روپے ادھر پڑا ہوا ہے، اٹھایا اور عزت سے اپنا کام چلایا، اس کو کہتے ہیں مرن جین۔ یہ مرن جین ہمارا کتنا ہے پورے ملک کا؟ یہ $5 ارب رہ گیا، $5.5 ارب صرف۔ اور یہ انڈیا کا مرن جین کتنا ہے؟ $599 ارب، سعودی عرب کا $500 ارب، بنگلہ دیش جیسے ملک کا $34 ارب۔ ملک کی یہ حالت ہے، اور افراد اللہ اتنے امیر لوگ ہیں انفرادی طور پر، دولت والے لوگ، کہ کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے، کوئی 2 کھڑے ہو جائیں، کوئی 10 کھڑے ہو جائیں، تو یہ زر مبادلہ سارا پورا ہو سکتا ہے، آپ کا یہ سارا ڈیفیسٹ پورا ہو سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر دنیا دراز کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلی قوموں پر دراز کر دی گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فتنافسوها کما تنافسوها، پس تم اس دنیا کی دوڑ میں لگ جاؤ گے جیسے وہ دوڑ میں لگ گئے تھے۔ آج ہم کس دوڑ میں ہیں؟ آج مولوی صاحب، مقتدی صاحب، سیاستدان صاحب، جرنیل صاحب، دوسرے صاحب کس دوڑ میں ہیں؟ مال مل جائے، مال مل جائے، پیسے مل جائیں۔ اچھا ان کو پتہ بھی ہے اتنا پیسہ ہم نہیں کھا سکیں گے، نہیں استعمال کر سکیں گے۔ بھائی اتنا پیسہ کوئی استعمال کر سکتا ہے جو ان کے پاس ہے؟ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر روٹی سونے کی ہو جائے اور ان کی نسلیں قیامت تک وہ پیسہ استعمال کریں جو انہوں نے ابھی تک جمع کر لیا ہے، تو ان کا پیسہ ختم نہ ہو، پھر بھی حرص ہے، پھر بھی دوڑے جا رہے ہیں، پھر بھی لوٹے جا رہے ہیں، پھر بھی حرام مال کمائے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یبال المرء بما اخذ امن الحلال ام من الحرام۔ یہ حدیث غور سے سنیے، لا یبال المرء بما اخذ، قرب قیامت ایسے ہوگا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اس نے یہ جو مال اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہے، اپنی جیب میں ہے، اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے پوزیشن میں ہے، یہ مال کیسا ہے، امن الحلال ام من الحرام، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیا آج ایسا دور نہیں آ گیا؟ کیا آج وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ کسی کو پرواہ ہے مال حلال کا ہے یا حرام کا، جائز ہے یا ناجائز؟ میرے بھائیوں، فرمایا تم پر دنیا دراز کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر دراز کر دی گئی، اور جیسے وہ دنیا کے لیے دوڑے تم بھی دوڑو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہ دنیا جس طرح اس دنیا نے ان کو ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ یہ دنیا کی دوڑ تباہی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام فقر و فاقہ سے نہیں ڈرے، اس بات سے ڈرے کہ میری امت پر دولت کی ریل پیل ہوگی۔ آج ریل پیل ہے اور آج امت عیاشی میں مصروف ہے، تو آج کیا ہلاکت کے راستے پر چل رہے ہیں یا کامیابی کے راستے پر؟ کیا آج مسلمان اس راستے پر چل رہے ہیں جو عزت والا راستہ ہے، جو کامیابی والا راستہ ہے، جو کردار والا راستہ ہے، یا اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ ہلاکت والا ہے؟ میرے بھائیو، یہ سوالیہ نشان چھوڑ کے اپنا خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
آ